السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، بزرگ دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، آج ہماری رمضان المبارک کی اصلاحی مجلس، زیادہ اندیشہ یہ ہے کہ اس کا آج آخری دن ہے۔ کل انشاءاللہ عید کے احکامات بیان کیے جائیں گے، عید کی سنتیں بیان کی جائیں گی، اس لیے آج ہم مختلف چیزوں کو سمجھیں گے، جس میں سب سے اول ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے ہماری آج کے زمانے میں کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ دوستو مختلف زمانوں میں مختلف چیزیں آئی، مختلف فتنے آئے، اسی طرح مختلف اصلاحی محنتیں ہوئی ہیں۔ آج کے زمانے میں ہمیں کچھ چیزوں کا پابند بننا ہے، کچھ چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، تو ہم ایک کامیاب مسلمان کہلائیں گے انشاءاللہ۔ اور کہلانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگ ہم کو کہے کہ کامیاب مسلمان ہیں، بلکہ ہماری اللہ کی نگاہ میں ایک حیثیت بنے، اللہ کی نگاہوں میں ہماری ایک امیج بنے، یہ ہم چاہتے ہیں۔ کہلانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کہے کہ یہ کامیاب بندہ ہے، یہ کامیاب مسلمان ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آج عمل کا دن ہے، حساب نہیں ہے۔ آج ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، اچھا ہو یا برا ہو، تو اس پر اللہ کی طرف سے فوری نتائج سامنے نہیں آتے۔ اچھے اعمال پر فوری نتائج سامنے نہیں آتے، اس کی جزا جتنی ملنی چاہیے اتنی سامنے نہیں آتی، اور برے اعمال پر اللہ کی طرف سے جو سزائے طے ہے وہ فوری اللہ رب العزت ہماری پکڑ نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو ایک وقت مقررہ کے لیے رکھ دیا ہے اٹھا کر۔ تو حضرت علی کا کہنا یہ ہے کہ آج عمل کا دن ہے، حساب نہیں ہے۔ جو بھی عمل کر رہا ہے اللہ رب العزت اس کو کرتے رہے، اور فرمایا کل حساب کا دن ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن یہ ہماری تمام جمع کردہ اعمال جو ہم کو لگ رہا ہے کہ ہم کر رہے ہیں تو ہو جا رہا ہے اور بھول جا رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ دوستو ہم بھول جائے کر کے، اچھا ہو یا برا، لیکن اللہ رب العزت نے ایک ایسا نظام بنایا ہے، فرشتوں کو ایسا کام پر لگایا ہے کہ ہماری تمام حرکتیں، ہمارے تمام اچھے برے اعمال یہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے لیے جمع کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس دنیا سے ناکام ہو کر جانے والے کا قول نقل کیا کہ یہ ایک ایسا رجسٹر ہے جو اس دنیا سے چلا جائے گا اور دیکھے گا کہ میری چھوٹی چھوٹی بات بھی یہاں پر نوٹ کی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی بات بھی یہاں پر جمع ہے، تو کہے گا کہ یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے نہ تو کوئی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے نہ بڑی چیز کو چھوڑا۔ تو معلوم ہوا دوستو، روزانہ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک ہمارے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ اس کا ایک دن اللہ کے ہاں جا کر ہم کو حساب دینا ہے۔ تو اس میں دو چیزیں سامنے آئیں گی۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہماری نیت یہ بنے گی کہ ہماری جسم سے نکلنے والے اعمال صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے والے بنیں، اور اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے ہم رک جانے والے بن جائیں۔ دیکھو دوستو، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی 100% اس دنیا میں وہی کام کرے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ انسان ہونے کے ناطے ہمارے سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی رہے گی، اسی لیے اللہ رب العزت کا بھی قانون دوستو ہمارے فیور میں ہی ہے۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اعمال کو تولے گا۔ کیا کرے گا؟ اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، اس نے اتنا کیا نہیں، اس کو تولا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جس کے اعمال کا پلہ بھاری ہوگا تو وہ اچھی زندگی میں ہوگا، آخرت کی جو زندگی اس کے لیے بہتر بنا دی جائے گی، اور جس کے اعمال کا پلہ ہلکا ہو جائے گا، گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، تو پھر اس کو سزائیں ملے گی۔ تو معلوم ہوا دوستو، ہم کو یہ کوشش کرتی رہنا چاہیے کہ ہمارے نیکیوں کا پلہ بھاری رہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں ایسی چیز ہے کہ گناہوں کو مٹانے والی چیز ہے۔ تو ہم جو ہے اگر ہو جائے کوئی گناہ تو توبہ کریں اور اس سے بہتر کوئی اچھا عمل کر لے تاکہ وہ گناہ مٹ جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ چیز سب سے پہلے ہم کو سمجھنی ہے۔ آج عمل کا دن ہے، حساب نہیں، کل حساب کا دن ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہم یہ بھی سمجھے دوستو کہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کبھی بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثال دی کہ زندگی کی مثال کیا ہے۔ زندگی کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ دی کہ ایک آدمی کسی کپڑے کو پھاڑتا ہے، اور وہ کپڑا آخر میں جا کے ایک دھاگے پہ ٹک جاتا ہے، پورا جدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہماری زندگی اس دھاگے کی طرح ہے،
پورا کپڑا پھٹ چکا ہے، وہ دھاگا کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے، دھاگا کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ کیسی باریک مثال ہے دوستوں، اگر غور کریں ہم تو ہم کو بات سمجھ میں آ جائے۔ پھر دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کتنی قریب ہے، اس طرح سے اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، وہ اشارہ نقل ہوتے ہوتے حدیث کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کی موت ہے، اس طرح یہ ہاتھ رکھا یہاں پر کان کے پیچھے گردن کے اوپر، اور فرمایا ہاتھ لمبا کر کے یہ جو ہے یہ آدمی کی امیدیں ہیں، انسان کی کیا ہے، امیدیں ہیں۔ تو یہ کتنا نزدیک ہے دوستو، یہ چیز کتنی نزدیک ہے، اور یہاں تک پہنچنے تک یقیناً موت ہم کو آ کر پکڑ لے گی۔ انسان کی کچھ امیدیں تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن انسان کی پوری امیدیں اور اس کی پوری ہوپ یہ کبھی پوری نہیں ہوں گی، اس سے پہلے موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ بات سمجھنی ہے کہ زندگی بڑی مختصر ہے اور ہر چیز کو فنا ہے، اگرچہ وہ چیز کتنی ہی لمبی معلوم ہو۔ جیسے اب مثال کے طور پر رمضان المبارک شروع ہونے جا رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کیا گرمی ہے، کیسا پورا ہوگا، کیسے 30 روزے جائیں گے، اور آج ایسا لگ رہا ہے کہ کبھی رمضان آیا اور کب ختم ہو گیا۔ تو ہم بھی آج جو ہے بچپن میں جوانی میں ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ زندگی بہت بڑی ہے، لیکن اچانک میں جو ہے بڑھاپا آ جائے گا، اور کچھ لوگوں کا تو بڑھاپا بھی نہیں آئے گا، اس سے پہلے ہی کیا ہو جائے گا، موت کا فرشتہ سامنے آ جائے گا۔ تو اپنے خاتمے کے لیے دوستو ہمیشہ تیار رہے نیک اعمال کے ذریعے۔ اسی طرح سب سے پہلی بات، ہم سب کو قبر کی پہلی رات کو نہیں بھولنا ہے۔ قبر کی پہلی رات دوستو، زندگیوں میں ہماری کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں ہمارے دل میں ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے اس چیز کو جو ہے حاصل کرنے کی۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے تو اس بچے کو جو ہے اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ SSC پاس کرنا ہے، وہ زندگی کا اس کا ایک مومنٹ ہوتا ہے، اس کو وہ اچیو کرنا چاہتا ہے کہ اچھی طرح سے یہ چیز مجھے حاصل ہو جائے، پھر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہر انسان نکاح کرنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، تو اس کی زندگی کی اس نکاح کی پہلی رات کے بارے میں وہ اس کے ذہن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یا کسی بھی اعتبار سے ایک نوجوان نے جو ہے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنایا کہ مجھے اپنے کاروبار میں یا فلاں فیلڈ میں ایک مقام تک پہنچنا ہے، تو وہ اس دن کے اس مومنٹ کو انجوائے کرنے کے لیے ایک بہت اس کے ذہن میں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ یہ چیز مجھ کو مل جائے تو جو ہے میرا جو ہے مقصد پورا ہو گیا۔ دوستو اکثر دنیا کے اندر جو ہمارے ذہن میں مقاصد ہوتے ہیں، ہمارے کچھ ایم ہوتے ہیں، کچھ گول ہوتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں کہ پورا ہو جائے، اکثر اس میں ناکامیابی ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، عرفت ربی بکسر العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے پورا نہ ہونے سے اور ارادوں کے ٹوٹ جانے سے پہچانا۔ کہ میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں، پوری کوشش کرتا ہوں، پوری محنت کرتا ہوں، اور وہ چیز ملتی نہیں، معلوم ہوا میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی چاہنے والا ہے جس کے چاہنے سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے دنیا میں ہم کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں ملتا، لیکن یہ بات تو پکی ٹھکی ہے کہ ہم سب کو قبر کی پہلی رات ہمارے سامنے آنی ہے، ہمارے سامنے پکی بات ہے، ہم کو قبر میں ڈالا جائے گا، اور پھر ہماری جو حدیث کے اندر چیزیں ملتی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو یہ بات تو پکی ہے کہ ہمارے اعمال کی بقدر اعمال کی نسبت سے ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے دوستو ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں وقتاً فوقتاً ہم اس چیز کو دہراتے رہیں۔ انسان ہونے کے ناطے بھول جاتے ہیں ہم، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر یہ چیز کو بتایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی، غلط خواہشات کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو، اور موت کے بعد یہاں پر میرا کہنا یہ ہے کہ قبر کی پہلی رات کو نہ بھولا جائے۔ پھر دیکھو دوستو زندگی میں کس طرح سے آخرت کے لیے کام کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ایک حدیث میں کہ ہم یہ سوچیں نماز پڑھتے وقت کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اسی طرح نماز کے اوپر ہم قیاس کرتے ہوئے ہر عمل کو دیکھیں کہ جو ہم یہ عمل کر رہے ہیں وہ ہماری زندگی کا آخری عمل ہو سکتا ہے۔ جب یہ ذہن میں بات ہوگی تو کیا ہوگا، اس عمل کے اندر پختگی آئے گی، اس عمل کے اندر اخلاص آئے گا۔ اسی طرح آج تھوڑا لمبی چیز ہو سکتی ہے کیونکہ آخری دن ہے، تو اس کے اعتبار سے تیار رہیں، کسی کا کوئی عذر ہے تو جا سکتا ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ایمان کی نگاہوں سے دنیا کی تمام چیزوں کو دیکھنے والے بن جائیں۔ دیکھو دوستو دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، دنیا میں جو کچھ چیزیں ہو رہی ہے یہ ایسے ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہو گئی یا ایسی ہو گئی، یہ فلاں کام ہو گیا، یہ فلاں مسئلہ ہو گیا، یا ایسے ہی ہو گیا۔ دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ نے بے مقصد نہیں بنائی، اور جو بھی چیزیں ہو رہی ہے اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ تو ہم جو ہے تمام چیزوں کو ایمان کی نگاہوں سے دیکھنے والے بن جائیں۔ بہت کام کی بات کر رہا ہوں دوستوں میں، بہت غور سے توجہ سے سن کو اس کو سمجھنا ہے۔ ہم تمام چیزوں کو ایمان کی نگاہوں سے دیکھنے والے بن جائیں کیونکہ اللہ رب العزت اس کی دعوت دے رہے ہیں۔ ایک بزرگ شخصیت سے جو نابینا تھے، کسی نے پوچھا کہ اگر اللہ رب العزت
آپ کی آنکھوں میں روشنی دے دے. بچپن سے وہ اندھے تھے. اگر اللہ رب العزت آپ کی آنکھوں کو لوٹا دیں, آپ کی آنکھیں تو ہیں, اس میں اللہ رب العزت دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر دے, تو آپ سب سے پہلے کیا دیکھنا چاہیں گے؟ تو انہوں نے کہا میں سب سے پہلے اونٹ دیکھنا چاہوں گا. کیا دیکھنا چاہوں گا؟ اونٹ دیکھنا چاہوں گا. تو سننے والے کو یہ بات عجیب لگی کہ یہ کیا بات ہے بھائی, دنیا میں تو دیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. آدمی کہے میں اپنے ماں باپ کو دیکھوں گا, میں اپنے بیوی بچوں کو دیکھوں گا. تو ان سے پوچھا کہ آپ اونٹ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ غاشیہ میں, افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت, کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ کیا فرمایا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, آسمان کو کیسا بنایا, کیسا اونچا کیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, اور پہاڑوں کو کس طرح اللہ رب العزت نے نصب کیا زمینوں کے اوپر. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اور زمین کو کس طرح سے اللہ نے بچھا دیا. کیا وہ یہ نہیں دیکھتے؟ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اونٹ کا ذکر کیا. تو میں اونٹ کو دیکھوں گا کہ ایسی کیا خاص بات ہے اس کے اندر ایسی کیا خاص بات. تو اونٹ کے اندر بھی بڑی خصوصیت ہے. کسی دن بتاؤں گا کہ اونٹ جو ایسا جانور ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اس موقع کے حساب سے پیدا کیا ہے جہاں پر سواری کا اور بوجھ ڈھونے کا جو ہے انتظام بڑا مشکل تھا. ڈیزرٹ کے اندر, ریگستان کے اندر, مٹی کے اندر, اللہ رب العزت نے اس کو جو سمندر کا جہاز بتایا کہ اس کے پاؤں کو ملائم بنایا ہے کہ ریت کے اندر وہ دھستے نہیں ہیں. اسی طرح عرب کے اندر اور ایسی ریگستانی علاقوں کے اندر پانی کی قلت ہوتی ہے. وہ ایک ساتھ اتنا پی لیتا ہے کہ اگر اس کو پھر کچھ مدت ہے 8 دن اور 15 دن اور بعض گھنٹے سے 1 مہینہ اگر پانی نہ پیے تو ان کا کام چل جاتا ہے. جیسے ہم سحری کے وقت میں 10 گلاس پانی پی لیتے شام تک چل جاتا ہے, ویسے وہ بھی پی لیتا ہے. تو ایسی بہت خصوصیت ہے اس کے اندر. بہرحال تو معلوم ہوا ہر چیز کو ایمان کی نگاہ سے دیکھنا ہے, کوئی بھی چیز ایسی ہی نہیں ہو رہی ہے. یہ بہت بڑا عمل ہے دوستو, کہ ہمارے ذہن میں اللہ کی قدرت ہمیشہ موجود رہے, اللہ کی مخلوقات میں غور بھی ہم کرتے رہے, اور اسی طرح ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف کریں. جیسے میں نے شب قدر کے بیان کے اندر بتایا تھا کہ ہم اچھی نسبتوں کو, اچھی چیز ہمارے ساتھ جو ہو رہی ہے اس کی نسبت کو اللہ کی جانب موڑ دیں. اس میں ہم اپنی صلاحیتوں کا انکار کر دیں گے, اپنے علم کا انکار کریں گے. جو کچھ ہوا اللہ کی مرضی ہے. اسی طرح بری چیزوں کے اندر اپنے اعمال کی طرف نسبت کرے کہ میری ہی غلطی ہے, میرے سے کچھ کمی رہ گئی کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. ایک بات یہ. اسی طرح آج کے زمانے میں ہم کو اگر سروائیو کرنا ہے, ایک اچھی زندگی گزارنا ہے, تو اس کے لیے دوستو ہمارے جو آپسی اختلافات ہیں, اختلافات سے مراد چاہے دینی اختلافات ہو چاہے دنیاوی اختلافات ہوں, اس میں ہم کو کیا کرنا ہے, ان اختلافات کو شے نہیں دینی ہے. اختلافات کو ہم سب کو نظر انداز کر کے چلنا ہے. آج مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ کہتے ہیں ایک درد کو, ایک عجیب چیز کو, کہ وہ ایسی چیز ہے کہ وہ درد ختم ہی نہیں ہو رہا. تو سب سے بڑا المیہ مسلمانوں کا آج یہ ہے کہ مسلمان یہ ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہے. اور دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے 3 دعائیں مانگی تھی, اس میں سے 2 دعائیں تو اللہ نے قبول کر لی, ایک دعا سے اللہ رب العزت نے قبول کرنے سے انکار کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت میری امت پر کوئی ایسا ظالم بادشاہ مسلط نہ کرنا جو ایک ہی بار میں ان کو ختم کر دے, ایک ساتھ. تو اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کر لیا کہ ظالم بادشاہ تو مسلط ہوں گے لیکن ایک ہی بار میں مسلمانوں کا خاتمہ نہیں ہوگا, ان کو موقع دیا جائے گا. دوسری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی تھی کہ اللہ رب العزت میری امت پر کوئی ایسا عذاب نازل نہ کیجیے جس طرح پچھلی امتوں پر نازل ہوا تھا اور سب ایک ساتھ ہلاک ہو گئے. یہ بھی دعا اللہ رب العزت نے قبول کر لی. تیسری دعا اللہ کے نبی نے بڑی چن کے کی تھی, اگر وہ قبول ہو جاتی دوستو تو ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ رب العزت میری امت کو آپسی اختلافات سے دور رکھنا. فرمایا یہ تو نہیں ہوگا. دیکھیں دوستو, اسلام کو اور مسلمانوں کو روز اول سے جب سے اسلام دین سامنے آیا ہے سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ آپسی اختلافات سے ہوا ہے. عجیب دور گزرے ہیں. صحابہ کے زمانے میں بھی ایسے ظالم پیدا ہوئے ہیں دوستو جنہوں نے اسلام کے نام پر صحابہ کو تک قتل کیا ہے, صحابہ تک کو شہید کیا ہے. عجیب ظالم گزرے ہیں. تو معلوم ہوا دوستو اختلافات آج بھی سب سے خطرناک چیز اختلافات ہیں. اچھا اختلافات کب تک خطرناک رہتے ہیں پتہ ہے؟ اس کے ہولناکی کو کم کرنے کا میرے پاس نسخہ ہے, بڑوں کے بتا ہوا ہے, میرے جیب کا نہیں, بڑوں کا ہے. کہا اختلافات تو قیامت تک رہیں گے, کیونکہ ہر انسان کی ذہنیت, اس کی آئیڈیالوجی, اس کے مقصد تو ایک ہی ہے کہ اللہ رب العزت کا دین جو ہے زندہ ہو جائے, لیکن اس کا ذہن الگ الگ چلتا ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ پیپر ہے میرے پاس, آپ کو کوڑا نظر آ رہا ہے, میرے پاس یہ سائڈ پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اس طرف کے لوگوں کو پیپر ہی نظر نہیں آ رہا, صرف لگ رہا ہے کہ کوئی چیز ہے ایسی. تو ایک چیز کو دیکھنے کے مختلف پہلو اور مختلف رخ ہو سکتے ہیں, لیکن چیز تو ایک ہی ہے. تو معلوم ہوا دوستو اختلافات تو رہیں گے. اب اختلافات سے نقصان نہ ہو اس کا یہ ذریعہ ہے, اور ایک نسخہ یہ ہے کہ ہر ایک کو ہم یہ سمجھیں کہ اس کو اس کے آئیڈیالوجی پر پورا حق ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل کریں. ہم اپنی مسلک کو یا ہم اپنی چیزوں کسی کے اوپر تھوپ نہیں سکتے. تو تھوپنے کے چکر میں نہ رہے, اپنے جو ہمارے عقائد ہے اس پر ہم قائم رہیں. ہاں البتہ فکر اس کی کریں کہ ہم اپنے عقائد کو ٹٹولیں,
اپنے عقائد کا موازنہ کرے کہ ہمارے جو عقائد ہے، ہماری جو آئیڈیالوجی ہے، یہ قرآن اور حدیث سے کتنی میل کھاتی ہے، وہ بیٹھ کر سمجھے اس کو، اور اگر قرآن اور حدیث کے مطابق ہم کو لگ رہی ہے اور تحقیق کے ساتھ ہم اس پر جمنا چاہتے تو جمیں، لیکن دوسرے کے مسلک کو اور دوسرے کے عقیدے کی تردید نہ کریں، کیونکہ یہ پکی بات ہے کہ کوئی آپ کے تردید کرنے سے بدلنے والا نہیں ہے۔ پیار محبت سے سمجھا سکتے ہیں، لیکن اس سے دشمنیاں، آپس میں بغض اور عداوت تو ضرور پھیلے گی۔ اس لیے دوستو اپنے عقیدے پر جمیں اور دوسرے کے عقیدے کا احترام کریں، اپنے عقیدے پر جمیں، دوسرے کے عقیدے کا احترام کریں، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہماری آپس کی دشمنیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح ایک چیز یہ ہے وقت کا تقاضا کہ ہم اپنے ایمان والے کو، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، اپنے ایمان والے بھائیوں کو آگے بڑھانے کی فکر میں رہیں، دنیاوی اعتبار سے۔ کس اعتبار سے؟ دنیاوی اعتبار سے۔ آج دوستو ہم ایسی قوموں کو جانتے ہیں، ہمارے سامنے ایسی قومیں ہیں جن کے پاس بیسک کوئی جڑ نہیں ہے، ان کے پاس نہ ان کے پاس آسمانی رہبری ہے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کی ایک چیز یہ لے لی کہ مسلمان جو ہے اچھا، مسلمان کی سوچ کر بھی نہیں لی، بس ان کو ایک اچھا لگا، ان کے ذہن میں بات لگی کہ یہ اچھی بات ہے کہ ہم اپنے لوگوں پر دنیاوی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے اور جو ہے اکنامی کے اعتبار سے ہم اپنے لوگوں کو اوپر لائیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کسی فرد کا اوپر آنا صرف فرد کا اوپر آنا نہیں رہتا، بلکہ اس فرد کی وجہ سے پوری قوم کو نفع ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ایک ٹاکولی محلے کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر اگر کوئی اچھا ڈاکٹر بن گیا، ہمارے علاقے کا، بدقسمتی سے کوئی بھی نہیں ہے، اگر ایک اچھا ڈاکٹر بن گیا تو ہمارے پورے محلے میں سے کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی تو بیمار ہوگا۔ تو سب سے اچھا جو ہم کو رائے دینے والا ہوگا، اگر بیماری بھی تعلق اس کے فیلڈ سے ہے تو سب سے اچھی رائے ہم کو وہ دے گا۔ معلوم ہوا ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے محلے کے اندر کوئی ڈاکٹر بنا تو اپنے لیے بنا، حالانکہ دوستو ہم کبھی نہ کبھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہماری قوم میں مسلمانوں کے اندر ہم نے یہ فکر کی کہ ہر مسلمان جو ہے معیشت کے اعتبار سے کیا ہو، فائنینشلی جو ہے مضبوط ہو، تو اس کا فائدہ ہم ہی کو ہونے والا ہے، ہم ہی کو کیا ہونے والا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں، ہم اکثر سنتے ہیں اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جب فسادات وغیرہ ہوئے تھے ہمارے یہاں پر، تو وہاں پر جو پنویل وغیرہ کے مسلمان ہیں، تلوجہ وغیرہ کے مسلمان ہیں، انہوں نے اپنا اتنا مال لگایا تھا ہمارے کلوہ والوں کے اوپر، جو چھوٹے چھوٹے علاقے تھے جہاں پر جو ہے اس کے اثرات زیادہ ہو سکتے تھے، کہ باقاعدہ راتوں رات انہوں نے جو ہے جگہوں کو صاف کروایا، چاول وغیرہ کی جو میل تھی اس کو صاف کروا کے مسلمان عورتوں کو، بچیوں کو وہاں پر جمع کیا، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، اور ایک بڑی مصیبت اور بڑا حادثہ ٹل گیا۔ معلوم ہوا وہ تو اکیلا، جس نے کیا تھا اکیلا کروڑپتی آدمی تھا، ہم سوچ رہے اس کا اپنے کو کیا فائدہ ہے، لیکن اس کی جو ہے اس وقت کی چیزیں تمام مسلمانوں کے کام آئی۔ تو مسلمان کا آگے بڑھنا چاہے کوئی بھی ہو، یہ کبھی نہ کبھی اپنی قوم کے کام آ سکتا ہے۔ تو اس بات کی فکر کرے کہ ہم کو اللہ نے جو بھی صلاحیت دی ہے، جس فیلڈ میں رکھا ہے، ہم کو علم دیا ہے یا ہم کو کوئی ہنر دیا ہے، اس کے ذریعے دوستوں ہم اپنی قوم کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں، ایک ساتھ ایسا نہیں ہوگا کہ ہر آدمی کروڑپتی بن جائے، ہر آدمی جو ہے بہت آگے بڑھے، ایسا ممکن تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے چاہا اور ہماری ذہنیت صحیح رہی، بجز اس کے کہ ہم اپنے بھائی کو آگے بڑھتے ہوئے اس کی ٹانگ کھینچنے والے بن جائیں۔ آج یہ مرض مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے کہ کسی کی ترقی ہضم ہی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے فرمایا آسمانوں میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے وہ حسد ہوا ہے۔ آسمانوں میں سب سے پہلا گناہ کیا ہوا ہے؟ حسد، کہ شیطان نے حسد کیا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ زمینوں میں بھی سب سے پہلا گناہ حسد ہوا کہ قابیل نے حابیل پر حسد کیا کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی، جس کا نقصان یہ ہوا کہ شیطان قیامت تک ایک مردود ہو گیا، اور قابیل قیامت تک کے لیے اس کے اوپر بھی جو ہے لعنت آ گئی، اور جتنے قتل ہوں گے دنیا کے اندر وہ سب قابیل کے کھاتے میں اس کے گناہ جائیں گے۔ تو حسد بہت خطرناک بیماری دوستو، کسی کی ترقی سے جلنا۔ اس بات کی فکر کریں کہ ہم جو ہے ایمان والوں کو آگے سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اچھا، اب دوستو اسی کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی ہے کہ ہر آدمی، ہر مسلمان اور خاص طور پر ہمارے نوجوان اس بات کی فکر کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ حلال کمائیں گے۔ کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ حلال کمائیں گے، ہم کروڑپتی بنیں گے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ دوستو ایمان والوں کو فائنینشلی آج کے زمانے میں مضبوط ہونا فرض ہے گویا۔ جیسے کل بات آئی تھی کہ ارتداد کی وجہ ہے، یعنی لوگ اسلام کو کب چھوڑتے ہیں، اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ علم کی کمی کی وجہ سے، کہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے تو وہ مرتد ہو جاتے ہیں، ذرا کسی نے کچھ یہ کر لیا وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ ایسے ہمارے علاقے کے اندر کئی علاقے مل جائیں گے ہمارے ملک میں جنہوں پورے علاقے مرتد ہو گئے علم کی کمی کی وجہ سے۔ ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہمارے نبی کون ہیں، حسن حسین کون ہیں رضی اللہ عنہما، تو وہ کیا کرتے ہیں، آسانی سے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری بہت بڑی وجہ ارتداد کی، دین اسلام سے ہٹ جانے کی، دین اسلام کو چھوڑ دینے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مال کی کمی، غربت، غریبی۔ تو دوستو ہم اس نیت سے
اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی فکر کرے. ہماری قوم کو تو مضبوط کرنے کی ذمہ داری ہے, ہم اپنے آپ کو اس اعتبار سے مضبوط کرنے کی فکر کریں کہ ہماری قوم جو ارتداد سے بچ جائے, دین پہ جمنا آسان ہو جائے. دوستو غریبی ایسی چیز ہے جو آدمی کو چور بھی بناتی ہے. غریبی ایسی چیز ہے جو بھولی بھالی عورتوں کو پیشہ ور فاحشہ عورت بھی بنا سکتی ہے. آج آپ دیکھیں ہمارے مسلم علاقوں کے اندر ایسی ہماری کئی ماں بہنیں ہیں جو غلط کام کرنے پر مجبور ہے, کیونکہ ان کو جو ہے کھانے پینے کے مسئلے, حالانکہ یہ اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کھانا پینا تمہارے پاس نہیں ہے تو تم غلط کام کرو, لیکن اس میں دوستو جتنا ان کو گناہ ہے اتنا گناہ ہو سکتا ہے ہم کو بھی ہو جائے, کہ ہم ان کی فکر نہیں کر پا رہے. اور ہم اس لیے فکر نہیں کر پا رہے کہ ہم ہی کنگال ہیں. تو ہمارے استاد کہتے تھے دوستو کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے, حلال کمائی دین کے ساتھ اتنا پیسہ ہونا چاہیے, اور ہماری اتنی ارننگ ہونی چاہیے کہ ہم سو رہے ہو اور ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہوں. ہم سیکنڈ کے حساب سے پیسے کمانے والے بن جائیں, دین کے حساب سے نہیں, سیکنڈوں کے حساب سے ہمارے پاس پیسے آئے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے دین پر جمتے ہوئے لوگوں کو دین پر جمانے کی کیا کریں گے, کوشش اور فکر کریں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آج ایسے لوگ مجھے پتہ ہے, الحمدللہ میرے علم میں ہے, جن کے مال سے اللہ رب العزت خوب لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا کہ حضرت ابو بکر کے مال نے مجھ کو اتنا نفع پہنچایا کہ کسی کے مال نے مجھ کو اتنا نفع نہیں پہنچایا. معلوم ہوا دوستو حضرت ابو بکر نے تبوک کے موقع پر اپنا پورا مال لگا دیا, اپنے جسم کے کپڑے بھی اتار دیے, بعض روایت میں آتا ہے, اور ایسے کپڑے اختیار کیے جس کو کپڑا نہیں کہیں گے, صرف سطر چھپ رہا تھا. تو ہم بھی اس نیت سے کیا کریں, حضرت عثمان غنی کو دیکھیں کہ ایک ایک موقع پر جو ہے ہزار گھوڑے اللہ کے راستے میں دیے ہیں. تو مقصد یہ ہو کہ اللہ کے دین کی ترویج ہو, اللہ کا دین چمکے, اعلاء کلمت اللہ, اس کے لیے میرا مال استعمال ہو جائے, اس کے لیے کمانا تو پڑے گا. اور آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے دوستو, جب کمانے کی عمر ہے, نوجوانی ہے, خون میں جوش ہے, خون گرم ہے, ہاتھ پاؤں میں طاقت ہے, تو گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کس پہ بیٹھے؟ مچھر بھی نہیں کاٹتے ان کو, ہم کو گھر میں آ کے کاٹتے ہیں اور ان کو ادھر مچھر بھی نہیں کاٹ رہے. تو اللہ کے واسطے دوستو اپنی جوانی کو, اپنی صلاحیت کو برباد نہ کریں, دین کے کام کی نیت سے دنیا کے کام میں لگے. انشاءاللہ دنیا کا کام بھی کیا ہو جائے گا, آپ کا دین کا کام بنے گا. مال کمانا دوستو یہ حرام نہیں, بلکہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت کی بہت بڑی عبادت ہے, لیکن نیتیں اچھی ہونی چاہیے. اسی طرح دوستو ایک اور چیز بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ دین کی جو بھی محنتیں ہو رہی ہیں دنیا کے اندر, کسی بھی اعتبار سے ہو سکتی ہے. ہر آدمی جو کسی فرقے سے, کسی گروپ سے تعلق رکھتا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ دین کی خدمت ہو. تو ہم جو ہے آپس میں دینی خدمتوں کے اندر تقابل میں نہ آئیں, مقابلے میں نہ آئے کسی کے. جو دین کی خدمت کر رہا ہے اس کے حساب سے کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں, اس کا احترام کریں, اس سے حسد نہ کریں. جیسے ہمارے استاد مثال دیا کرتے تھے کہ ایک علاقے کے اندر مدرسہ ہے مثال کے طور پر, اور اس علاقے کے اندر کوئی دوسرا مدرسہ کھل رہا ہے, تو اکثر کیا ہوتا ہے, جو پرانے والے ہیں یہ اس مدرسے کے مخالف بن جاتے ہیں. بھلے زبان سے نہ بولیں, لیکن کیا ہو جائے, دل سے اس کی مخالفت ہوتی ہے. حالانکہ دوستو ہمارے استاد بہت اچھی مثال دیتے تھے کہ گٹر سے, ندی سے, نالے سے, سب جگہوں سے جو ہے برسات کے موسم میں پانی بہتا ہے. کبھی غور کیا کہاں جاتا ہے؟ جتنا زمین کو لینا ہوتا ہے زمین لے لیتی ہے, وہ پھر چھوٹے جو پانی کے راستے بن کر سمندر میں جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ تو جتنا بھی پانی ہے کہاں پر جاتا ہے, سمندر میں جاتا ہے. تو ہم جو ہے اپنے کام کو, اپنے دین کے کام کو سمندر بنائیں, تمام چیزیں, تمام نفع جو ہے اس سمندر میں پہنچیں گے. سمندر بنانے کا مطلب یہ کہ ہم اپنے اندر وسعت رکھیں, ہر ایک کو سمجھے کہ اس کے ذریعے سے دین کی محنت ہو رہی ہے نا, تو فائدہ جو ہے تمام مسلمانوں کو ہوگا. تو اس بات کی انشاءاللہ فکر کریں گے. تو اور بھی چیزیں تھیں انشاءاللہ, وہ اللہ نے موقع دیا تو کل بیان کی جائیں گی. ان تمام چیزوں کی فکر کریں گے نا دوستو, یہ وقت کا تقاضا ہے, اور مسلمان کو اتنا وسیع ذہن لے کر آج چلنا ضروری ہے. تنگ نظری کے ساتھ چلنا, چھوٹا دل بنا کے چلنا, چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے دینی اعتبار سے, کسی بھی طرح سے چھوٹا دل لے کر چلنے سے ہم کو آج کی تاریخ میں نفع نہیں ہوگا. ہم کو اپنے دل کو بڑا کرنا ہوگا, اپنے دل میں وسعت کو پیدا کرنا ہوگا. اس وقت جا کے ہماری اور ہماری قوم کی اور ہماری ملت کی اصلاح بھی ہوگی, اور اس کو آگے بڑھنے کا ایک راستہ بھی ملے گا انشاءاللہ. تو کریں گے اس کی فکر. ہم کو جو نظریں رکھنی ہے وسیع رکھنی ہے, چھوٹا ذہن نہ رکھے, تنگ نظری نہ رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت کے اوپر غور کرے. موقع نہیں ہے تو میں سیرت سے بھی بتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی وسیع سوچ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے اس زمانے کے اندر حلف الفضول کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ جو مکہ کے اندر داخل ہو تاجر اور مکہ والے چور ڈاکو کچھ ہوں گے, وہ ان کو لوٹیں گے تو ہم ان کی مخالفت کریں گے. کسی کو ضرورت ہے ہم ان کی ضرورت پوری کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد بھی کہا کہ اگر وہ چیز ہم نے جو کمیٹی بنائی تھی اس کی نسبت پر آج بھی مجھ سے کوئی چیز چاہے تو میں آج بھی اس کو دوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی خیر خواہی کے لیے اپنی وسعت کو وہ اس وقت کے مشرکین کے ساتھ مل کر, لیکن خیر خواہی والے لوگوں کے ساتھ مل کر انجام دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو نفع ہو انشاءاللہ. تو اس کی فکر کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ.